أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية والسولة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله منتر سلامات. فرزان محترم، ایام شہادت کا آج آخری دن ہے. آج وہ دن ہے کہ مولائے متقیان ان طاق راتوں میں، جس کو شب شقائے قدر کی راتوں کو بھی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوفہ اپنے اصل رہبر سے آج الوداع لے گا. وہ یتیم بچے کہ جن کو باپ کا سایہ نہیں تھا، لیکن تب بھی وہ یتیم نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس علی تھا. آج وہ علی ان کے پاس سے گزر جائے گا. امام علی نے اپنی زندگی کے جتنے بھی مراحل انجام دیے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، صرف اور صرف رب کی مرضی سے. ہر قدم خداوند متعال کی مرضی سے انجام دیا. عزیزوں، یہ جو ہم بھرم برتے ہیں کہ ہمیں علی سے محبت ہے، یہ علی سے محبت زحمتیں چاہتا ہے. ایسے بیٹھے بٹھائی کوئی بھی چیز نہیں ملتی. سونے کو بھی سونا تبھی بنایا جاتا ہے جب وہ آگ میں جاتا ہے. ہیرا بھی کندن تب بنتا ہے جب اس کو تپایا جاتا ہے. تو اگر شیان اہل میں بننا ہے تو کچھ نہ کچھ زحمتیں مانگتی ہے. یہ ولایت زحمتیں مانگتی ہے. آپ سب جانتے ہیں پارا چنار میں کیا حالات گزرے ہیں. بہت کچھ اور مسلسل ہوتا آ رہا ہے. صدیوں سے اپنے بچپنے سے سنتی آ رہی ہوں. والدین سے پوچھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بھی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ پارا چناری. لیکن اگر آپ کو کبھی موقع ملے ان لوگوں سے ملنے کا، کہ میں ان کو واقعا اپنی نظروں سے دیکھ چکی ہوں، اتنے جوشیلے، اور ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جب یہ اتنے کمال کے ہیں تو پھر میرا علی کتنا کمال کا ہوگا. انہوں نے وہ ایسے کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے واقعاً ولایت کو سمجھا ہے، اپنی زندگیوں میں اس چیز کو لے کر آئے ہیں. آپ جتنے بھی شہیدوں کو جو پاکستان سے شہید ہیں، آپ کو زیادہ تر شہید ملیں گے پارا چنار کے. جو گئے بیوی زینب سلام اللہ علیہا جو حرم کے دفاع کے لیے گئے ہیں، وہ سب میجورٹی لوگ جو تھے وہ پارا چنار کے تھے، چاہے وہ باہر ملکوں سے گئے ہوں، کیونکہ ادھر ان کو رہنے نہیں دیا گیا. تو بہت سی ان کی عوام باہر چلی گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے اپنے گھر والوں کا پیٹ تو پالنا ہے، تو وہ یہاں سے چلے گئے. لیکن وہاں پر جا کے بھی انہوں نے اپنی شیعت کو، اپنے ولایت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا. عزیزان، خدا نے جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب خم غدیر میں ہم کیسے جشن مناتے ہیں غدیر کا، اس وقت رسول کے اوپر کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ بلغ ما انزلت الیک. آپ قرآن میں جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ اے رسول اس چیز کو پہنچا دو مسلمانوں تک کہ جو ہم نے آپ کو دی ہے. اگر تم نے یہ کام انجام نہ دیا تو گویا جتنی بھی تم نے وقت رسالت میں گزارا ہے کچھ بھی تم نے انجام نہ دیا. یعنی وہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی. ہم ہمیشہ کہتے ہیں مولا نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. لیکن دراصل یہ کیا تھا؟ یہ وہ ولایت کا نظام تھا جو رسول بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بتا دو کہ یہ جو ولایت کا نظام ہے کہ میرے بعد یہ 12 جانشینوں کو اگر تم نے نہیں مانا اور ان کی ولایت پر اگر تم نے یقین نہیں کیا تو سمجھو کہ کار رسالت ہی پورا نہیں ہوا، اور آگے یہ دین نہیں چل پائے گا جب تک کہ تم لوگوں نے ان کو نہیں مان لیا. یہ ایک سسٹم بھیجا تھا اللہ نے، ایک الہی نظام بھیجا تھا. کس لیے بھیجا تھا؟ انسانوں کی بقا کے لیے یہ نظام آیا تاکہ ہم انسان اس دنیا میں سرخرو ہو کے چل سکیں. اگر ہم نے اس نظام کو نہیں مانیں گے تو ہم سرخرو نہیں ہوں گے. لیکن اس کے بعد سے دنیا مسلسل مختلف طرح کے نظام ہے. کوئی کسی نظام، ہزاروں نام ہے نظاموں کے، اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا.
کوئی ڈیموکریسی کے نظام میں ہے, کوئی بادشاہت کے نظام میں ہے, الہی نظام نہیں پکڑا. کیوں؟ کیونکہ اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے, اللہ کی ماننی پڑتی ہے. انہوں نے اپنے اپنے نظام نکالے کہ نہیں, انسانیت کی بقا اس میں ہے. عزیزان, اگر انسانیت کی بقا اس میں ہوتی تو ہمیں کسی بھی ملک میں کوئی ایک ملک ایسا ہوتا کہ جس میں صرف اور صرف امن ہوتا. لیکن انہوں نے یہ نظام کیوں بنائے تھے؟ خود اپنے لیے. جس کو جو پسند آ رہا ہے اس نے وہ نظام بنا دیا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوا, اپنی قوم کی بھلائی کے لیے سوچ لیا. لیکن اس سے بڑھ کر پوری دنیا کے لیے کسی نے نظام نہیں بنایا, اور جس نے بنایا وہ میرا رب ہے. اور اس نے نظام بنا کے رسول کو دیا, اور اس کو نافذ کرنے کے لیے یہ 12 ہستیاں ہمارے سامنے پیش کی کہ یہ اس کو نافذ کریں گے. جو یہ معصومین علیہم السلام ہے, انہی کا کام تھا. تبھی آخری حجت اس وقت تک غیبت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم, عدالت الہی قائم ہو, اس لیے یہ ولایت کا نظام آیا ہے. لیکن ہم سب نے تنہا چھوڑ دیا. آپ سب جانتے ہیں مولا علی کو کافی عرصے تنہا چھوڑا گیا. مولا علی کا حق تھا, لیکن مولا علی کے حق پہ کبھی کوئی آیا, کبھی کوئی آیا, کبھی کوئی آیا. حتیٰ کہ اتحاد البین المسلمین ہمارے علماء نے کہا ہے کہ آپ نے کھلے عام ان لوگوں کو برا نہیں کہنا کہ جس کو جو لوگ مانتے ہیں, لیکن یہاں بات میں حق کی کر رہی ہوں. جب حق کی بات ہے تو ہم نام نہیں لیتے. آپ خود جائیں, خود جا کے ریسرچ کریں کہ وہ کون تھے کہ جنہوں نے الہی نظام کے اوپر خود کو نافذ کیا ہے. یہ مطالعہ کریں, یہ حق ہے, ہمیں حق کو نہیں چھپانا, ہم نے بتانا ہے. آپ سب جانتے ہیں, اس زمانے کے لوگ بھی جانتے تھے, سب فضائل مولا علی سے واقف تھے. آج کل بھی سب واقف ہیں, کیا شیعہ, کیا سنی, کیا عیسائی. میں نے پچھلی مجلس سے بیان کیا تھا, ایک عیسائی نے کیا کہا تھا کہ فضائل چھپائے گئے ہیں علی کے. کس نے چھپائے؟ کچھ دوستوں نے چھپائے, کچھ ان کے دشمنوں نے چھپائے. یعنی فضائل سب کو پتا تھے. جب اتنے فضائل میرے مولا کے ان لوگوں کو پتا تھے, تو پھر ایسی کیا مشکل آ گئی تھی کہ جب مولا کی امامت کو اجرا ہونا تھا تو وہ لوگ مقابلے میں آ گئے کہ نہیں مولا آپ نہیں چڑھ سکتے, آپ اس ممبر میں نہیں آ سکتے. جا کے ان کو ایک الگ سے کسی وقت مقام دیا گیا. کچھ 5 سال کی شاید ان کی حکومت ہے مولا علیہ السلام کی, لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس الہی نظام میں آئیں. انہوں نے اپنی اپنی آئیڈیالوجیز بنائی. آپ سب جانتے ہیں اس وقت ہیومن رائٹس کا یعنی انسان کے محافظت کا کون دعویٰ کرتا ہے؟ جب ورلڈ وار 1 ہوئی تھی, جنگ اول جب ہوئی تھی, تو جنگ اول کے بعد ان لوگوں نے باقاعدہ ایک اپنی ٹیم بنائی کہ ہم لوگ صلح کروائیں گے. کیا انہوں نے صلح کرائی؟ کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں, غزے کے حالات آپ کے سامنے ہیں. جگہ جگہ ظلم ہو رہا ہے. عراق کے اوپر ظلم ہو چکا ہے, شام کے اوپر اس وقت ظلم ہو رہا ہے. یہ ہیومن رائٹس والے کدھر ہیں؟ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں اور بڑے بڑے ان کو ایوارڈز تک ملے ہیں امن کے حوالے سے, کدھر ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ پارا چنار میں بیٹھے بٹھائے ظلم ہو رہا ہے. یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کشمیر کے اوپر کب سے مسلط ہیں یہ لوگ. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے خود کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, اور جب ان کی چیزیں چوری کرنے لگتے ہیں ان کی, تو خود کیا کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں مدد کے لیے آئے تھے, کچھ ہم ان کو دیں گے اور کچھ ہم لیں گے. کیا عقل آپ کی مانتی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایک بندہ باہر سے آئے اور آپ کی چیزیں لے کے جائے اور بعد میں کہے کہ میں تو یہاں امن کے لیے آیا تھا؟ یہ کیسا امن ہے؟ اس کا سارا مال آپ ہڑپ لے اور پھر کہے کہ میں تو امن کر رہا تھا. عقل ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتی ہے. پھر کیوں لوگ ڈرے بیٹھے ہیں اس امریکہ اور اسرائیل سے؟ کیوں نہیں مانتے کہ ہمیں الہی نظام کو نافذ کروانا ہے, جس کی وجہ سے مولا علی نے یہ تمام صعوبتیں سہی ہیں. ایک ایک کر کے میرے 11 اماموں کو شہید کر دیا, اور اسی الہی نظام کے لیے ہی میرا آخری امام اجر اللہ تعالیٰ فجر شریف مولا امام کا جلد از جلد ظہور کرے. محمد والے محمد صلوات. وہ امام اسی لیے آئے گا. مولا علی نے بھی اپنی پوری زندگی دکھا دی. میرے مولا کا اٹھنا, میرے مولا کا بیٹھنا, میرے مولا کا جو کچھ بھی کرتے تھے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے تھا. یہاں تک کہ مولا شہادت کے لیے اتنے زیادہ مدعو تھے, مطلب ان کو اتنا انٹرسٹ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ نے مجھے ایک خوشخبری سنائی تھی شہادت کی, مجھے وہ شہادت کب نصیب ہوگی؟ رسول کہنے لگے ہاں علی ہوگی, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں مولا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ,
غم تو اس بات پر ہے کہ جو انسان سے کم ہو یا نقصان ہو، شہادت تو ایک خوشخبری ہے، شہادت تو وہ ہے کہ جو ان بندے کو ملتی ہے اور وہ فلاح کی طرف جاتا ہے. جیسا کہ مولا جناب قاسم نے کیا کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بیٹا تم شہادت کو کیا سمجھتے ہو، انہوں نے کہا شہادت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. یہ ہوتے ہیں علی کے ماننے والے. بہرحال وہ تو علی کی اولاد تھی، لیکن جو علی کے جتنے بھی شہید ہیں، آپ شہیدوں کی تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے لبوں پہ ایسی مسکراہٹ ہوتی ہے شہادت کے وقت، کوئی خوف نہیں ہوتا. آپ سب جانتے ہوں گے شہید محسن حججی کو. شہید محسن حججی کو جب اسیر بنایا گیا ہے، اس تصویر میں جو بندہ اس کو اسیر کر رہا ہے، جو دشمنان اہل بیت ہے، اس کے چہرے پہ خوف نظر آ رہا ہے، لیکن محسن حججی کے چہرے پہ ایک ایسا سکون ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتے ان کا گلا کٹنے والا ہے. سب ان کو پتا تھا کہ میرا گلا کٹ جائے گا، مجھے یہ اسیر کر کے لے کے جا رہے ہیں، کیا خبر کیا میرے ساتھ کرے. لیکن ایک ایسا سکون ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں اب شہید ہونے کے بعد کس کے پاس جاؤں گا، اپنے مولا علی کے پاس جاؤں گا. تو یہ ہوتی ہے شہادت کہ انسان کو بس انشاءاللہ کہ اسی نظام ولایت کے لیے ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آنے والا آئے گا. جتنی بھی کتابیں پچھلی گزر چکی ہیں، زبور، انجیل، قرآن اور اس کے علاوہ بھی مختلف کتابوں میں ہے کہ ایک آنے والا ضرور آئے گا. ہر مذہب کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. تو پھر ہم لوگ کیوں آپس میں لڑتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی دشمن اندر ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم امام کے بارے میں گفتگو کریں. ہم اپنے ہی خاندانوں میں، اپنے ہی مسلکوں میں بس لڑتے رہیں تاکہ اس نجات دہندہ کے آنے کی نہ دعا کر سکیں اور اپنے ہی مسئلوں میں گھرے رہیں. ہمیں تقاضا، یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں اپنے امام کی معرفت ہونی چاہیے، حالات حاضرہ سے خبر ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. حالات حاضرہ پہ ایک بہت بہترین کتاب ہے عصر ظہور کے نام سے. عصر ظہور میں بچیوں سے کہوں گی آپ پڑھیں، جن کو پڑھنا آتا ہے اپنی ماؤں کو سنائیں. اس میں وہ سارے حالات کے جو ہماری اتھینٹک کتابوں میں ہمارے آئمہ نے بیان کیے کہ کس کس طرح سے ایسے آخری زمانے میں حالات آئیں گے امام کے ظہور سے پہلے. کچھ حتمی نشانیاں ہیں کہ جب وہ ہو جائیں گی تو لازمی میرا مولا آ جائے گا، اور کچھ غیر حتمی نشانیاں ہیں. کافی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، لیکن جو واضح نشانیاں ہیں جن کا روایات میں ذکر ہوا ہے کہ یہ حتمی نشانیاں ہیں، بہرحال وہ ابھی نہیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ مولا اللہ سے امید ہے کہ یا اللہ جلد از جلد میرے امام زمانہ کا ظہور عطا کرے. ہم ہمیشہ ولایت کا دم کرتے ہیں، ہم علی کے نعرے لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کو ماننے والے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو امامت پہ چلنے والے ہیں. لیکن عزیزان محترم، کیا واقعا ہم صحیح طریقے سے چل رہے ہیں؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی معرفت کو ہماری محبت اور اطاعت میں رکھا ہے. ہم تو علی سے محبت کرتے ہیں، یعنی ہمیں اللہ کی معرفت ہو جانی چاہیے. اگر آپ میں اللہ کی معرفت نہیں ہے اور اگر آپ کہیں پر گناہ کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں وہ معرفت نہیں ہے. ہم منہ سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اگر ہمیں یقین ہوتا کہ اللہ ہر جگہ ہے تو ہم یقیناً وہ گناہ نہ کرتے. تو اگر ہمارے اندر یہ محبت اس چیز کو رائج نہیں کر رہی، نافذ نہیں کر رہی، تو عزیزان محترم ہمیں اس محبت علی پر کام کرنا ہے. وہ کیا مانگتی ہے ولایت؟ ہم سے کون سی ذمہ داریاں مانگتی ہے؟ سب سے پہلے ولایت کو رائج کریں. دوسرا، ایک دوسرے سے روابط اچھے قائم کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملیں تو برے القاب سے. آپ مولا کی گفتگو ہے، جیسے میں نے بتایا نہج البلاغہ ایک دوسرے کو سنائیں. اگر بچیاں ہیں حفظ کرنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ آپ نے خاہران دیکھی، حافظۃ القرآن ہے. ابھی ایک اور خاہران آئیں گی میرے مجلس کے بعد، وہ اسماء الحسنہ پڑھیں گی. انہوں نے ماشاءاللہ پورا قرآن حفظ کیا ہے. آپ اپنے گھر میں لازمی یہ کریں کہ بچیاں تھوڑی تھوڑی نہج البلاغہ کے ٹکڑے ترجمہ حفظ کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی حفظ کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے مولا نے کیا کہا. اس کے علاوہ آپس میں جو مولا کا امر ہے اس کو زندہ کریں، یعنی کہ وہی کہ آپ مولا کی باتیں ایک دوسرے کو بتائیں. یہ جو ہمارے علماء ہیں کہ جنہوں نے اتنی زحمتوں کے بعد کتابیں لکھ لکھ کے ہمیں دی ہیں اور ہم لوگ نہیں پڑھتے، ان علماء کی بس ایک برکت بتاؤں گی. علامہ امینی بہت مشہور عالم دین ہیں. علامہ امینی نے بہت زحمتیں اٹھائیں، باقاعدہ ان کی کتابیں موجود ہیں. ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں کیا دیکھا کہ جیسے
قیامت کا منظر ہے، اور ایک جگہ مولا علی آب کوثر پلا رہے ہیں، سب کو جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں، لیکن جب میرے والد کی باری آئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مولا نے جام نیچے رکھ دیا۔ میں پریشان کہ مولا نے جام رکھ دیا، لیکن مولا نے اپنے ہی چلو میں وہ آب کوثر ڈالا اور کہا امینی تم میرے ہاتھ سے پیو۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی نے میرے بابا کو اپنے ہاتھوں سے پلایا اور کہا کہ امینی تم نے میرے نام کو زندہ کیا، تم نے میرے نام کو روشن کیا ہے، خدا تمہارا چہرہ آخرت میں روشن کرے گا۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ خود مولا آپ کو آب کوثر پلا رہے ہیں۔ تو ان علماء کی یہ فضیلتیں ہیں، اگر آپ انہی کی کتابیں پڑھ کر آگے جائیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ مولا آپ کے ساتھ بھی یہی چیز کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ مولا ہمیں حقیقتاً اپنا اصل شیعہ مانے۔ عزیزان محترم، ہمیں ولایت کا دفاع کرنا ہے۔ قرآن کی واضح آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، کہ اطاعت کس کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، رسول کی کرنی ہے۔ اب یہ اولی الامر منکم میں کون آتا ہے؟ اولی الامر منکم میں وہی شخصیات آتی ہیں۔ ہم پھر کہیں گے کہ بھئی مولا کہا، ہم کیسے ان کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ عزیزان، جو مولا نے فرمایا بس وہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ امام خود اپنی اولاد کو بھی نہیں کہتے کہ تم میرے والے کام کرو۔ ہم سب کو پتا ہے کہ مولا کا کھانا کیسا ہوتا تھا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مولا ایک دفعہ آئے اور کسی چیز کو چھپایا ہوا تھا، اور میں اسی تگ و دو میں تھا کہ دیکھوں آخر یہ کیا چیز ہے۔ جب انہوں نے اپنے کپڑے سے وہ چیز نکالی تو وہ جو کی سوکھی روٹی تھی۔ میں نے کہا مولا یہ تو کوئی فقیر بھی نہیں لے کے جائے گا، آپ نے اس کو کیوں چھپایا؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والے اس کے اوپر روغن یا تیل لگا کر اس کو نرم کر دیں۔ یعنی مولا ان کے سامنے بھی اس کو لے کر نہیں آتے تھے، لیکن میرے مولا نے ایک راستہ دکھایا۔ راتوں کو جاتے تھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ تو عزیزان، کیا ہم مولا کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم میں استطاعت نہیں ہے، اگر ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے تو آپ کم از کم صرف مسکراہٹ دے دیں ایک یتیم کو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ تو سکتے ہیں نا۔ اگر شوہر اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کے گھر مت جاؤ، لیکن اگر وہ یتیم کبھی آپ کے گھر آ جاتا ہے تو اس کو پیار محبت سے ایک بوسہ تو دے سکتے ہیں، اور اپنے مولا سے کہیں کہ مولا میرے بس میں اتنا ہی تھا، میں بس یہی کر سکتا تھا۔ بس عزیزان محترم، یہ تاثرات ہیں، ان شب قدر میں خود بھی عمال کیجیے گا اور مجھ حقیر کو بھی یاد کیجیے گا، اور خدا سے کہیے گا کہ یا اللہ ہم سب کو نجف کی زیارت کے لیے بلا، ہم سب آئے اور ہم کہیں السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یا مولا آپ کا روزہ دیکھے میں عرصہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنی آنکھیں ہیں جنہوں نے ایک دفعہ بھی اس روزے کو نہیں دیکھا۔ مولا ہم لوگ کو بار بار اپنے روزے کے لیے بلائیے۔ بس عزیزان محترم، میرا علی وہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ جب ضربت لگی ہے تو کیا کہا تھا مولا نے؟ کہتے ہیں فستو برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ عزیزان محترم، مولا کے سر سے خون جاری ہے، امام حسن اپنے دامن میں سر کو رکھتے ہیں، مولا کے پورے چہرے پہ خون ہے، کچھ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ارے حسن پہلا بیٹا ہے نا، گریا کیا، ایک قطرہ چہرہ امیر المومنین پہ پڑا ہے۔ مولا کہتے ہیں حسن گریا نہ کرو، میرے ساتھ اتنی عظیم شخصیات ہے، کیا کہے گی کہ حسن رو رہا ہے؟ ارے میرے سامنے پیغمبر ہے، میرے سامنے فاطمہ الزہرا ہے۔ عزیزان، جب مولا کو گھر لے کے جایا گیا ہے، مولا کہتے ہیں کہ اس وقت کوفے کا منظر ایسے تھا جیسے وفات پیغمبر ہوئی ہو۔ ارے جب گھر لے کے گئے ہیں، حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، روایات بیان کرتی ہے، مولا علی کہتے ہیں حسین ان آنکھوں میں آنسو مت آنے دو، بیٹا صبر کرو، یہ گریے کا مقام نہیں ہے، بس مجھے اس کمرے میں لے جاؤ جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، وہاں بستر بچھایا۔ ارے بیٹیاں آئی ہے، بابا کی حالت دیکھیے، بچیوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ارے زینب ام کلثوم نے گریا شروع کیا۔ آپ سب کو پتا ہے